السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں آپ پہلے کی طرح ہمیشہ سے مزے میں رہیں گے اور اچھا رکھے اللہ آپ کو، آپ کے والدین کا سایہ آپ پہ سلامت رکھے۔ تو ہم جو ہے سورے پڑھ رہے تھے، ہمارے سلیبس کا یہ آخری سورہ ہے۔ 4 سورے جیسا کہ آپ جانتے ہیں، سورہ فاتحہ، سورہ عصر، سورہ کوثر، اب یہ سورہ اخلاص۔ یہ 4 سوروں میں سے کوئی ایک سورے کی سمری، 4 کی سمری آپ کو انگلش میں لکھو، اردو میں، ہندی میں، سیکشن نمبر 3 میں آئیں گی۔ اس کا ویٹیج رہیں گا 6 مارکس، یاد رکھیے۔ چلیے آج سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ پیارے بچوں، یہ سورہ جس کا نام ہے سورہ اخلاص، ہم اس کو خلقہ سورہ یا قل واللہ احد کا سورہ عام فہم میں بولتے ہیں۔ اس کا نام ہے سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس میں 4 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ سورہ اخلاص کا شان نزول، یہ سورہ اخلاص کیوں نازل ہوا؟ عرب میں بے شمار قبائل ہوا کرتے تھے، آج بھی ہیں، جبھی بھی تھے۔ ان قبائل میں ان کا ایک سلسلہ نسب ہوتا ہے۔ سلسلہ نسب یعنی ان کا نام، ان کے والد کا نام، دادا کا نام، پردادا کا نام، کہاں سے آ رہے ہیں صاحب، پورا جو ہے نا اس کو شجرہ کہتے ہیں۔ یہ پوری، تو اس طرح سے یہ لوگ اپنا شجرہ بنا کے رکھتے ہیں۔ عرب میں بہت اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ خاندان قبیلے کے جو شجرہ کیا ہے صاحب، آپ کا بتائیے، کہاں سے ہیں آپ، کون سے وطن سے؟ جیسا کہ ایک میرے دوست ہے حامد بن محمد با شعیب الحضرموت یمنی، تو ان کے اندر وطن کا نام، مقام کا نام الحضرموت، یمن میں حضرموت ہے، وہاں کے ہیں، یمنی ہیں، اور ان کے کون سے قبیلے سے ہیں؟ با شعیب قبیلے سے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے ان کا نام، ان کے والد کا نام محمد ہے، ان کا نام حامد ہے، یہ پورا حامد بن محمد با شعیب الحضرموت یمنی، ایسا۔ تو اس طرح سے ایک پورا، ایک اس طرح سے پورے نام کے بابا کے دادا نام، سلسلے سے۔ تو اسی طرح سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں دین کی تبلیغ کرتے رہے، تو عرب، یہ جو وہاں کے جو مشرکان مکہ تھے، یہ کسی طرح سے کوئی اس طرح کے سوالات کریں یا آپ کو پریشان کریں، بے تحاشا کئی چیزوں سے کریں۔ آپ جس راستے سے گزرتے اس پہ کانٹے بچھاتے، آپ پر کچرا ڈالتے، برا بھلا کہتے، یعنی کوئی ایک کام ایسا ہو جائے جس سے آپ کا جو مشن ہے وہ رک جائے۔ ان کا منشا ہی یہ تھا، بس کسی طرح سے حضور کو تکلیف کیسا پہنچنا، کیسے کیسے تکلیفاں دیے، اسے کوئی انتہا نہیں۔ انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو کسی موقع پر پھر بتاؤں گا۔ آئیے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ اب یہ لوگ آ کے مکے میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر 360 آئیڈلز رکھے تھے، 360 بت تھے۔ ان میں بڑے بتوں کا نام لات، منات، رزات، حبل، یہ خانہ کعبہ کی چھت پہ بٹھا کے رکھے تھے۔ حبل نام کے بت کو، یہ سب کا سردار، جنگ کا، امن کا، بارش کا، اس کا، ہر ایک کا نام رکھ کے رکھے تھے۔ اب یہ لوگ جو ہے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے
یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کا خدا ہے، تو اس کا ڈیٹ آف برتھ بتائیے، پھر اس کا ڈیٹ آف ایکسپائری بتائیے، یعنی کب تک ہے اور کب تک رہیں گا، ٹائم اینڈ پیریڈ، اور اس کے بعد اس کی جگہ کون بیٹھیں گا. کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ جیسا کہ میں ہوں، آپ پوچھیں گے سر آپ کب سے پڑھا رہے ہیں، تو میں بولوں گا ایک میں 20 سال سے پڑھا رہا ہوں. تو بولیں گے اور کتنے سال آپ پڑھائیں گے، بولیں گے اور ایک 4-5 سال میرا ارادہ ہے ایسا، اگر اللہ زندگی دیا تو اور پڑھاؤں گا. پھر اس کے بعد کون پڑھائیں گے، پھر میرا بیٹا پڑھائیں گا، اس کے بعد میں اپنے بیٹے کو رکھوں گا اپنی جگہ پہ، میرا جانشین. ایسا ایک ہر ایک ماں باپ کا ایسا ہوتا ہے. تو کوئی بھی اگر سوال کرے کون ہے صاحب اس کے بعد پھر کیسا ہوگا، اس کے بعد ہم کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بڑے مشہور ہیں، ان سے ہمارے کو بہت فائدہ ہو رہا ہے، تو جب ان سے فائدہ ہوتے رہتا ہے اور ڈے بائی ڈے اس کے بعد بولتے ڈاکٹر صاحب آپ کے بعد پھر آپ کی جگہ کون بیٹھیں گا، تو انہوں بولتے ہیں میں اپنے بیٹے کو MBBS کرا رہا ہوں، انشاءاللہ وہ اگر قابل بن گیا تو میری جگہ لے گا. ہر بادشاہ بھی ایسے ہی جو بھی ہے ان کے بعد ان کا بیٹا ایک نسباً ایسا مزاج ہے. ایسا ضروری نہیں ہے ایسا ہی ہونا. میرے بعد آپ بھی میری جگہ آتے ہیں، آپ آ گئے تو میرے کو زیادہ خوشی ہوں گی میرے بیٹے سے. بہرحال تو یہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنے لگے کہ آپ کے بعد آپ کی جگہ کون رہیں گا، اللہ کے بعد اللہ کب سے ہے اور کب تک رہیں گا، اس کے بابا کا نام کیا ہے، شجرہ کیا ہے اس کا. اس طرح کے سوالات کرنے لگے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے یہ سوالات سنے تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سورت کو نازل فرمایا، جس کے اندر فرما دیا گیا ہے قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے. دیکھیں صاحب اللہ کتنے ہیں، بولیے جلدی بولیے اللہ کتنے ہیں. تو آپ بولیں گے مول صاحب ایک ہے، کیا پروف ہے صاحب آپ کے پاس اللہ ایک ہے بولے. اب آپ دیکھیے جس ملک میں آپ رہتے ہیں ہندوستان میں، اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے ہزاروں کروڑوں دیوی دیوتائیں ہیں، ہزاروں کروڑوں دیوی دیوتائیں ہیں. تو ہم بولیں گے انو ہے صاحب، انو بھی ہے، مگر سب بول رہے ہیں خدا ہے، مگر کتنے ہیں. تو یہاں بتا دیے گئے خدا ایک ہے صاحب، خدا ایک ہے. کیا پروف ہے خدا ایک ہی ہے بول کے. تو قرآن سے ثابت ہے، اور کوئی دوسری چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب قرآن سے آپ کو جواب مل گیا تو کہیں اور تلاش کرنے کی بھی ضرورت نہیں. قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے. اب اور ایک راز کی بات یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء آئے، 1,24,000 میسنجرز، اور سب نے کہا اللہ ایک ہے. کسی نے نہیں کہا کہ دو ہے، کسی نے نہیں کہا، سب نے کہا ایک ہے. اور سب کا معاملہ سن کے ایک تھا، اللہ ایک ہے، وہی آئی، آواز آئی، بولے ہاں ایک ہی ہے صاحب، ایک ہے، مانتے ہیں کوئی نہیں. لیکن اب یہاں پہ چیپٹر کلوز کرنا تھا، انبیاء و رسول کا چیپٹر کلوز کرنا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے آقا، ہمارے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پہ بلا کر معراج کی رات اپنا دیدار کرایا اور بتا دیا کہ اللہ ایک ہے. اسی لیے دیکھو آپ پہلا لفظ اگر آپ دیکھیں گے تو اس سے ثابت ہو جائے گا. قل آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے هو اللہ، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے. اور ایک راز کی بات میں آپ کو بتاؤں، کوئی بھی نام ہو اگر آپ اس کو، یہ ہے سب اللہ، کوئی بھی نام ہو، مثال کے طور پہ لے لیجیے سمیر ہے، یہ پورا نام ہے سمیر. اب اس کو جو ہے نا اس کا ایس نکال دو، امیر ہو جائیں گا، ٹھیک ہے، یہ بھی نام آتا ہے. پھر ایک لفظ نکال دو میر، پھر اس کے بعد آر، یعنی الفابیٹس. کیا آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ ایک ورڈ نکالنے کے بعد کیا سمیر پروناؤنس ہو رہا ہے؟ کیا سمیر کے معنی آ رہے ہیں؟ نہیں آ رہے ہیں. امیر ہو جا رہا انہیں سمیر کو ایسے نکالتے، ایک کو نکالتے میر ہو جا رہا، اس کے سمیر کی طرف اس کو لوٹ رہا نہیں. لیکن اب آئیے اللہ کے یہ جو نام ہے اللہ کا،
اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے، یہ محتاج نہیں ہے، الفاظوں کا بھی محتاج نہیں اللہ. اس میں سے ایک ایک لفظ نکالنے کے بعد بھی اس کے نام میں کوئی فرق نہیں. اگر ہم یہ الف نکال دیں، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، جو بھی چمک دیکھ رہے ہیں سب ان اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ ہی اللہ ہے، پورا نور. اب اس کے بعد فرما دیا الف نکال دیا تو ہوگا للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے. دیکھیں صاحب، ایک لام نکال دیا، یہ لام بھی نکال دیا، اس کے باوجود بھی معنوں میں کوئی فرق نہیں آ رہا کہ وہی ہے اللہ ہے، سمجھ میں آ رہا. پھر یہ یہاں سے اب یہ لام ہے، یہ لہو ہو گیا، لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے، اسی کے ہیں زمین و آسمان، لہو ملک السماوات والارض. پھر اس کے بعد کیا کریں معلوم صاحب، یہ بھی نکال دیا لام، یہ خالی ہے رکھ دی، ہو. یہ کیسا ہے صاحب، الف لام لام ہے، الف نکالے لام نکالے لام نکالے بچ گیا ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو اللہ، وہی ہے اللہ. تو یہ ایک نام کی کرامت ہے صاحب، یہ ایسا نام ہے کہ ان کے الفاظ کو جو ہے نا آپ نکالتے جائیں گے، کم کرتے ہوئے جائیں گے تو معنی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. میں شاید آپ کو ابتداءً بتایا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ کیا معنی آتے صاحب، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے. تو ہم جب طالب علم کے زمانے میں تھے، آپ کی عمر میں تھے، تو ہم بولے مول صاحب یہ اللہ کا نام کیا ہے؟ ارے کیا مطلب؟ بولے آپ اللہ کے نام سے شروع کرتے؟ بولے نہیں، اللہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. تو اللہ کا نام کیا ہے؟ تو جو ہے یہاں حیدرآباد میں ایک مدرسہ ہے، جامعہ ہے، اس کا نام ہے جامعہ نظامیہ. اس میں طاہر القادری صاحب زبردست عالم دین، اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا تھا. آپ ایسے زبردست جید عالم دین تھے جسے کوئی انتہا نہیں. یہ سوال کا جواب ان کے پاس سے آیا. آپ جو ہے اللہ نے آپ کو ایسا علم عطا فرمایا تھا کہ حیدرآباد میں ایک جگہ ہے افضل گنج بول کے، افضل کے گنج کے پاس ایک مسجد ہے، مسجد افضل گنج، بڑی مسجد ہے. تو وہ مسجد میں حضرت ہر اتوار کو درس دیتے تھے، ہر اتوار کو قرآن کی تفسیر بیان کرتے تھے. تو الحمدللہ رب العالمین سے لے کے پہلا پارہ ختم ہوئے تو ہفتے میں ایک بار درس ہوتا تھا. جیسا کہ آپ معلوم ہے آپ کو سال میں 53 ویکس ہوتے ہیں. اس طرح سے وہ درس دیے ہر ہفتے میں ایک مرتبہ. تو پہلا پارہ ختم ہوئے تک 10 سال لگے. کتنے سال لگے؟ 10 سال. 530 کلاسز میں ایک پارہ ہوا. اس وقت اللہ کا فضل رہا، آپ کے مول صاحب بھی وہ محفل میں شامل تھے. تو علماء وہاں کے مشائخین بیان کر رہے تھے کہ اس طرح سے اگر مول صاحب پوری قرآن کی تفسیر ان کے علم کے کتاب سے جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے بیان کریں گے تو 300 سال لگیں گے. تو مول صاحب جو ہے اس کے بارے میں فرمائے تھے کہ اللہ کا نام کیا ہے. جب طلباء ان سے پوچھے تو مول صاحب نے فرمایا حقیقت الوجود من حیث ہوا. حقیقت میں اللہ کا نام ہو ہے. بول کے کیا ہے صاحب؟ حقیقت الوجود من حیث ہوا. اصل میں اللہ کا نام تو هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. تو یہاں پر وہ بتا رہے ہیں یہ اللہ نام ہے، مگر اللہ کے نام میں سے بھی کوئی لفظ نکالتے بھی جائیں تو معنی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. یہ بات آگے صاحب. اب دیکھیے جگہ نام کا یہ معاملہ ہے، یہ تو ہو گیا قرآن ثابت ہے. اگر آپ سے کوئی غیر مسلمانوں کو بول دیا قرآن میں لکھا ہوا تو بات دوسری سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں. اب اگر کوئی غیر مسلم ہیں اور آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے تو اتنے دیوی دیوتائیں ہیں، بھگوانہ ہیں، آپ کے ایک ہے بول رہے ہیں، کیا پروف ہے ایک ہے بول کے؟ تو قرآن میں تو بھئی ہم قرآن کو تو نہیں مانتے، ہم مسلمان نہیں ہیں نا، ہم قرآن کو نہیں مانتے، آپ کچھ دوسری طریقے سے ہم کو سمجھائیے. تو آئیے میں آپ کو ایک مثال سمجھاتا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے جید عالم گزرے ہیں. اللہ نے آپ کا سینہ کھول دیا، آپ کو خوب علم سے سرفراز کیا تھا. آج بھی ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرنے والوں کو حنفی کہتے ہیں، حنفی مسلک کے کہتے ہیں. تو پوری دنیا میں اگر 100 آدمی ہیں تو 60 سے زیادہ لوگ ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرتے ہیں پوری دنیا میں. خالی ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں نہیں، پوری دنیا میں.
میگزیمم لوگ ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرنے والوں کو حنفی کہتے ہیں۔ بہرحال اس موضوع پہ ہم بعد میں جائیں گے۔ تو آپ جو ہے آپ کے زمانے میں ایک بادشاہ تھے جن کا نام تھا ہارون رشید۔ ایسا آتا ہے کہ معلوم ہوا کہ ایک وہاں کے آپ چیف جسٹس تھے، سب سے بڑے تھے، تو وہ بادشاہ کے پاس ایک دہریہ ایتھسٹ کمیونسٹ ایک آدمی آیا جو خدا کو نہیں مانتا تھا، جیسے کہ جو سائنس کو ماننے والے ہوتے ہیں انہوں نے خدا خود بھی نہیں ہے صاحب، سب ایسے ہو گیا، یہ سائنس سے ہوا ہے، سب دنیا سائنس سے ایسی بنی، ایسا بلاسٹ ہوا، ایسا شعلہ بن گیا، آگ کا گولا بن کے انہوں ایسا ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا، چاند بن گیا، زمین ایسا ہو گئی، پہاڑا ایسا ہو گئے، گھاس ایسی چگ گئے، پانی ایسا برس گیا، ایسا ہوا، یہ ہوا سب، یہ جو اس طرح سے یعنی خدا کو نہ ماننے والے ایتھسٹ کمیونسٹ اس طرح کے لوگ ان کو کہتے ہیں۔ تو ویسا ایک بہت بڑا عالم دین، زبردست، اس سے بڑا کوئی بھی نہیں پوری دنیا میں بولے سکتا، ویسا عالم دین جو ہے ادھر آیا بادشاہ کے پاس آ کے کہنے لگا کہ جو ہے نا میں اپنے علم سے یہ بات ثابت کر دوں گا کہ خدا نہیں ہے، مگر میں ان سے بات نہیں کرتا، جو سب سے بڑے عالم ہیں آپ کے ان سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ سوچا کہ چلو، آپ اس وقت نہیں آئے تھے، تو آپ نے اس ایک وہاں پہ جو گارڈ تھے ان کو بولے جاؤ جا کے آپ کو فوراً بلا کے لاؤ، ایک ایتھسٹ آیا، ایسا مسئلہ ہو گیا ہے، وہاں پہ ذرا گڑبڑ ہو رہی بادشاہ کے دربار میں۔ وہ بہت بڑا عالم دین تھا، اس کا اسکالر لوگ، وہ جو ہے نا آپ کے پاس ایک خادم آیا، آ کے کہنے لگا کہ یا امام المسلمین، ایک ایسا آدمی آیا ہے آ کے جو ہے نا اللہ ایک نہیں ہے، اللہ ہیچ نہیں، اس پر وہ آپ سے مباحثہ ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے، اللہ ہے ہی نہیں۔ تو آپ نے اس خادم سے کہا کہ میں ذرا مصروف ہوں، تھوڑی دیر سے آتا ہوں، بولو کام ہے میرے کو تھوڑا۔ وہ خادم چلے گیا، حضرت وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، چیف جسٹس، تو جو ہے وہ آیا، کہاں ہے، کیا ہوا، نہیں آیا انہوں؟ بولے نہیں ذرا وہ بیزی ہے، کہتے ہا میرا نام سن کے ہی ڈر گئے، میں ایسا اسکالر ہوں، میرے سے کوئی بات نہیں کر سکتا، ویسا نہیں کر سکتا، دیکھے بادشاہ سلامت، آپ میرے کو ون ڈکلیئر کر دیجئے، خالی وہ میرا نام سن کے ڈر کے نہیں ہے۔ ارے ابھی کچھ معاملہ ہوا ہی نہیں، دو طرف کی بات سنی نہیں، آپ پہلے سے ون کیسا ڈکلیئر کر دیتے؟ تو پھر ایک بار بولے جاؤ 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 جاؤ، پھر بلا کے لاؤ، جاؤ جاؤ جاؤ، اچھی بات ہے بولے کہ پھر خاصیت گیا آپ کو بلانے کے لیے، تو آپ خاصیت کے ساتھ آ گئے۔ آتے ہی فرسٹ کوشچن اس ایتھسٹ نے کہا، یا امام المسلمین آپ لیٹ کیوں آئے، وائی آر یو کم لیٹ؟ اب جو ہے اس کو جواب دے رہے ہیں، اس بادشاہ کو جو ہے آپ جواب دینے لگے کہ میرا گھر اور اس دربار کے بیچ میں، میرے گھر اور دربار کے بیچ میں ایک ندی بہتی ہے جس کا نام ہے دجلہ، اس کو سمجھا رہے ہیں۔ تو میں جب اپنے گھر سے نکلا یہاں پہ کورٹ کے لیے آنے کے لیے، جیسے ہی میں آیا ندی کے کنارے، بینک آف دا ریور، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جو جہاز میں جس میں کشتی میں میرے کو بیٹھ کے آنا ہے اس کے وہ ٹوٹ گئی ہے، پورا ٹوٹ گئی، ٹوٹ کے اس کے پورے تختے پانی میں بکھرے گئے، پورے تختے پانی پہ بکھرے ہوئے، وہ پوری ٹوٹی پھوٹی پڑی ہوئی ہے۔ میں جا کے اب وہ کشتی کو گھورنے لگا، جیسے ہی میں وہ کشتی کے تختوں کو گھورنے لگا اس میں حرکت پیدا ہو گئی، وہ ہلنا شروع ہو گئے، ہلتے ہلتے ایک تختہ دوسرے تختے سے آ کے چپکنا شروع ہو گیا، چپک کے پوری کشتی تیار ہو گئی۔ پھر میں کیا کرا، اس میں بیٹھ کے یہاں آیا، اس لیے ذرا لیٹ ہو گیا۔ بولتے وہ چیخا مار کے دیکھ رہے ہیں آپ جس کو سب سے بڑا عالم دین کہہ رہے ہیں، آپ کا سب سے بڑا اسکالر کہہ رہے ہیں، وہ کتنا بڑا جھوٹا ہے، کیسی جھوٹ بول رہا ہے، معاذ اللہ، دیکھو جھوٹی جھوٹ ہے۔ کیسا کوئی ہو سکتا ہے کہ ایک کشتی دیکھتے سٹارٹ ہو جائے، بن جائے، اور ایک کشتی کو بنانے کے لیے حمال کی ضرورت ہوتی ہے، بڑائی کی ضرورت ہوتی ہے، کشتی کو چلانے کے لیے کپتان اس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اس کو کنارے پہ ڈالنے کے لیے ایک اینکر جو ڈالتے ہیں اس کی ضرورت پڑتی ہے، سامان اٹھانے کے لیے لاکھنے کے لیے حمال کی ضرورت پڑتی ہے، ایسے خود سے خود بن گئی ہے تو پکے جھوٹے ہیں، انہوں کیا ثابت کر سکتے، بول کے وہ چیخ مار کے ہنسنے لگا۔ جیسے ہی ہنسا آپ نے فرمایا، اے صاحب آپ خود سوچئے جو آپ سوال کرنے والے تھے وہ کیا تھا کہ یہ دنیا خود سے خود عروج میں آ گئی ہے۔ اجی بابا، جب ایک کشتی خود سے خود نہیں بن سکتی تو یہ پوری دنیا خود سے خود کیسا بن سکتی ہے؟ کشتی کو بنانے کے لیے جھاڑوں کی ضرورت ہے، پھر اس کو کاٹنے کے لیے چکلوں کی ضرورت ہے، پھر چکلوں کو جوڑنے کے لیے پھر حمال کی ضرورت ہے لانے کے لیے، پھر اس کے بعد جو ہے چلانے کے لیے کپتان کی ضرورت ہے۔
کنارے پہ آنے کے بعد رسی سے باندھنے کی ضرورت ہے. اس طرح سے بے شمار لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے. آپ جو ہے نا ایسا کہتے ہیں کہ خود سے خود ہو گیا ہے, کوئی بنانے والا نہیں ہے, کیسا ہو سکتا ہے؟ تو جب یہ آپ کا کلام سنا تو وہ سجدہ رہ گیا اور بہت آپ سے بحث کرنے لگا. لیکن بادشاہ اور وہاں کے جو کورٹ والے تھے اس کے بعد سے مطمئن نہیں ہوئے کہ جو ہے آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ خود سے خود دنیا بن گئی, بلکہ کوئی بنانے والا ہے, کوئی بنانے والا ہے. مگر یہ ثابت کہاں سے ہوا کہ ایک ہی ہے؟ 2 بھی ہو سکتے ہیں, 3 بھی ہو سکتے ہیں, 10 بھی ہو سکتے ہیں, 50 بھی ہو سکتے ہیں. بولے ہاں بہت صحیح بات ہے کہ ایک ہونے کا کیا پروف ہے؟ تو بتایا گیا دیکھو بابا, اگر اللہ 2 ہوتے, معاذ اللہ, معذرت چاہتا ہوں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں, اگر اللہ 2 ہوتے تو ہوتا کیا ہے؟ فساد ہوتا تھا. جیسا کہ میں آپ کو کلاس بول رہا ہوں, میں آپ کے لیے عربی بول رہا ہوں, ایک میتھس کے سر بھی آ جائیں, انہوں میتھس بولیں, میں عربی بولوں, تو آپ کو سمجھ میں آئیں گا؟ سمجھ میں آ رہا میری بات آپ کو؟ مگر اگر ہم دونوں ایک ساتھ بولنا شروع کریں تو آپ کو سمجھ میں آئیں گا؟ نہیں سمجھ میں آئے گا. اب اسی طرح سے 2 اگر خدا ہوتے تو ایک چاہتا زندگی دینا, ایک چاہتا موت دینا, ایک چاہتا بیماری دینا, ایک چاہتا صحت دینا, ایک دن کے بعد دن لانا چاہیں گا, ایک رات کے بعد رات لانا چاہیں گا. یہ جو نظام ہے, آج سورج مان لیجئے فار ایگزامپل, آج سورج 6:08 اور 59 سیکنڈ پہ نکلا, 59 سیکنڈ 99 ملی سیکنڈ پہ نکلا. 6:08 59 سیکنڈ 99 ملی سیکنڈ پہ نکلا. تو آج کے دن پھر پچھلے چلے جائیے, آج جو تاریخ ہے صاحب آپ کی, آج جو تاریخ ہے, آج مان لیجیے 23/9/2020 ہے, آپ 19 میں چلے جائیے, سیم ٹائم, اس کے اندر ایک بھی ملی سیکنڈ کا فرق نہیں آئے گا, ایک بھی ملی سیکنڈ کا. جو آج نکلا اسی, جیسا کہ اب آج ہے صاحب, آج میں جو ہے کالج کو آیا 8:30 کو, کبھی میں 8:35 ہو جاتے ہیں, کبھی میں 8:20 کو بھی آ جاتا ہوں, تو کبھی جلدی آتا ہوں, کبھی تھوڑا دیر بھی ہو جاتی ہے. ارے بولیں گے کیا ہے مول صاحب دیر ہو گیا, اور ٹریفک میں سگنل تھا, ایسا ہو گیا. لیکن جو ہے نا اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو ہماری زمین ہے, یہ جو جتنے بھی ستارے پھر رہے ہیں, یہ جو آربٹ ہے, اس کے اندر ایک لمحے کی بھی دیری نہیں ہوتی, ایک ملی سیکنڈ بھی لیٹ نہیں ہوتی. ان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی جو روٹین بنا دی ہے اس کے اندر ایک ملی سیکنڈ اگر یہ لیٹ ہوں گے تو یہاں پہ جو گریویٹی ہے وہ پوری ختم ہو جائیں گے, اور پہاڑ جو ہے روئی کی گالوں کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے, اور دنیا ختم ہو جائے گی. سمجھ میں آئے میرے بچوں؟ تو جو ہے نا اللہ کے ایک ہونے کا مقصد یہ جو کائنات چل رہی ہے, جو نظام پیس سے چل رہا ہے, یہاں پہ کوئی تغیرات نہیں ہو رہے ہیں, تو اس سے سمجھیں کہ اللہ ایک ہے. اگر 2 ہوتے تو جھگڑے ہوتے تھے, 2 ہوتے تو فساد برپا ہوتا تھا. یہ اللہ کے ایک ہونے کی. اور آپ اکثر پوچھتے ہیں کہ جیسا کہ آپ میرے سے پوچھیں مول صاحب آپ کا ڈیٹ آف برتھ کیا ہے, تو میں بولیں گا صاحب میرا ڈیٹ آف برتھ سو اینڈ سو ہے. تو اسی طرح سے جس طرح سے میرا ایک ڈیٹ آف برتھ ہے, اس طرح سے ایک میرا ڈیٹ آف ایکسپائری بھی ہے. ایک دن میں پیدا ہوا اور ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا انشاءاللہ. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ڈیٹ آف برتھ, ڈیٹ آف ایکسپائری انسان کے لیے ہے, لیکن خدا کی کوئی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے, کوئی ڈیٹ آف ایکسپائری نہیں ہے. آپ پوچھے جائیں گے آپ سے خدا کب سے ہے, تو آپ کیا بولیں گے ڈیٹ آف برتھ کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, بتائیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ صاحب اب تک یہ سنے ہی نہیں. تو جو یاد رکھ لیجئے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ڈیٹ آف ایکسپائری. اللہ کب سے ہے, کب تک رہیں گا؟ تو بولے اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گا. اس کا کوئی ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ایکسپائری نہیں ہے. کچھ نہیں تھا تو خدا تھا, کچھ نہیں تھا تو خدا تھا, کچھ نہ ہوگا تو خدا ہوگا. یہ دنیا جب تک ہے, خدا جب تک رہیں گا نہیں صاحب, کچھ نہیں تھا سوائے اللہ ہی اللہ تھا. پھر ایک دن یہ سب ختم ہو جائیں گے, پھر اللہ ہی اللہ رہے گا. وہ ہمیشہ سے ہے, وہ ہمیشہ رہیں گا. اس کی ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ایکسپائری نہیں ہے. یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد کی جو آیت ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی نیکسٹ کلاس میں ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.